پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے احسن اقبال کی وزارت خزانہ پر سخت تنقید. یورو بانڈ کے اجرا پر جشن منانا شرمناک قرار دے دیا. ایکسپورٹ ایمرجنسی کا مطالبہ. کیا پاکستان کو واقعی ایکسپورٹ ایمرجنسی کی ضرورت ہے؟ دوسری جانب خواجہ آصف کی دہائی. انتظامی معاملات میں وفاقی وزراء کی درخواستوں کو نظر انداز کیے جانے کا دعویٰ. معاشی میدان سے بری خبر. عوام مہنگائی کی چکی میں پس گئے. سالانہ شرح 11.7% تک پہنچ گئی. ٹرانسپورٹ کرائے 37%، جبکہ بجلی، گیس، ایندھن اور رہائش 17% تک مہنگے. ادھر ایف بی آر کی بری کارکردگی. ٹیکس ہدف کا حصول خطرے میں. 11 ماہ میں وصولیاں ہدف سے 864 ارب روپے کم. جون میں روزانہ 91 ارب روپے سے زائد ٹیکس جمع کرنا ہوگا. کیا نیا بجٹ عوام اور کاروبار پر مزید ٹیکس بوجھ ڈالنے جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں اختلافات. واٹس ایپ گروپ میں تلخ کلامی کے بعد کئی اراکین کے اجلاس سے غائب ہونے کی اطلاعات. علی امین گنڈاپور اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی میں سخت پیغامات کے تبادلے کی باز گشت. شفیع جان کہتے ہیں کوئی فارورڈ بلاک نہیں. ایسی حرکت کرنے کے لیے کے پی کے کی زمین تنگ کر دی جائے گی. کیا خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف اندرونی تقسیم کے نئے بحران کی طرف بڑھ رہی ہے؟ گلگت بلتستان انتخابات کا شیڈیول جاری. 24 جنرل نشستوں کے لیے 664 امیدوار میدان میں. تحریک انصاف نشان کے بغیر. پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھرپور مہم میں. نواز شریف بھی گلگت پہنچ گئے. صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزراء پر انتخابی مہم میں حصہ لینے کی پابندی. بیرسٹر گوہر کو انتخابی جلسوں کی اجازت نہ ملی. ایران امریکہ مذاکرات پر متضاد دعوے. ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے مذاکرات معطل کرنے کا کوئی پیغام نہیں دیا، بلکہ بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے. دوسری طرف ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ غزہ اور لبنان کی صورتحال پر تہران نے پیغامات کا تبادلہ روک دیا ہے. ایران اسرائیلی انخلا تک مذاکرات سے انکار اور آبنائے ہرمز بند کرنے کا اشارہ دے رہا ہے. کیا یہ سفارتکاری کا تعطل ہے یا دباؤ بڑھا کر بہتر ڈیل لینے کی کوشش؟ یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب، ایک تو خطے کی پوری سچویشن بنی ہوئی ہے جو کہ کافی عرصے سے بنی ہوئی ہے اور ہم یہی ڈسکس کرتے جا رہے ہیں. ہم پاکستان کی جو اندرونی معاملات ہیں مجموعی طور پہ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خطے کی تو آپ نے جس طرح خود ہی بیان کر دیا ہے کہ وہاں پہ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہی جا رہے ہیں کہ نہیں، ابھی بھی ایران کے ساتھ گفت و شنید جاری ہے، جبکہ ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ ابھی کوئی کسی قسم کے مذاکرات نہیں امریکہ سے کریں گے بالواسطہ یا بلا واسطہ، جب تک کہ لبنان کے اندر اور غزہ کے اندر امن نہیں ہوتا. لیبنان میں ایسکلیشن جو ہے، کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی بڑا وہ تاریخی بیوفورٹ کاسل ہے جو کہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. وہ اپنا تسلط مزید بڑھا رہے ہیں، جس کے بعد خطرہ ہے کہ ایران بھی شاید ریئیکٹ کرے گا. سو وہاں ابھی خطرہ منڈلا رہا ہے. مگر پاکستان میں کوئی بھی کہیں طرف سے دور سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے. بجٹ تمام ہی اخبارات بڑے جو ہیں، ڈان میں بھی دیکھ رہا تھا، بزنس اسکواڈر میں بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ وہ تمام ہی ان کے ایڈیٹوریل کہہ رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ بجٹ میں بڑا خوفناک قسم کی سخت چیزیں آ رہی ہیں جو کہ عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. لیٹسٹ تو بم پھینک دیا گیا ہے کہ ایل پی جی کا جو گھروں میں استعمال ہونے والا سلنڈر ہے، 58 روپے 58.5 روپے جو ہے وہ سلنڈر کے اوپر بڑھا دیے گئے ہیں. اب یہ جو ہے بہت بڑا ایک طبقہ ہے جو ایل پی جی سلنڈرز کے اوپر چلتا ہے، اور خاص طور پہ پہاڑی علاقوں کے اندر جب یہ سلنڈر اگر اویلیبل نہ ہو تو لوگ پھر درخت کاٹتے ہیں، جس سے کہ ماحول بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. مگر اس کے علاوہ جو ہے اوور آل بگ پکچر اگر ذرا نظر مارنی شروع کریں تو مجھے نہیں سمجھ آتا یہ حکومت کے اندر کون دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، کون سے یہ حکیم ہیں جو یہ اسٹریٹجائز کر رہے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ آج کے پی میں فار ایگزامپل یہ خبریں گردش کر رہی ہیں یا گردش کروائی جا رہی ہیں کہ جی وہاں ایز اف کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے سہیل آفریدی کی حکومت ختم ہو سکتی ہے. تو کے پی کے اندر پہلے کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں، روز بم دھماکے ہو رہے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ بارڈر جو ہے وہ بڑا ہی حساس ہے. بلوچستان میں ابھی وہ حالات سنبھل نہیں رہے ہیں. حال ہی میں جو یہ ریل کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے اس کے بھی زخم ابھی تازہ ہیں. اوور آل حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں. پنجاب کے اندر جو ہے
پتہ نہیں کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ کپاس کسان پہلے ہی پسا ہوا ہے، انہوں نے کپاس جو ہے امپورٹ کرنی شروع کر دی ہے اس وقت پہ کہ جب لوکل ابھی کپاس نہیں بک پا رہی تھی، اس کی وجہ سے 1500 سے 2000 روپے پر من جو ہے نا کسان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پہلے ہی اس کو گندم میں بھی جو ہے اس کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہوا ہے، باقی فصلوں میں بھی ہاتھ چکا ہوا ہے، وہ پس رہا ہے، وہ شہروں کی طرف موو کر رہے ہیں۔ ابھی یہ کپاس کا بھی ایک جھٹکا لگنے جا رہا ہے۔ سندھ سے بھی یہ کوئی چھوٹی موٹی جو ایون پیپلز پارٹی کی بھی چیخوں کی آواز نظر آ رہی ہے، مگر میں زیادہ کنسرنڈ ہوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، کیونکہ اس کی بہت ہی ایک حساس نوعیت ہے۔ مقصد تو وہاں پہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو پہلے بھی ان کی 2 حکومتوں کو آؤٹ کر دیا گیا، ان کو دبانا ہے، مگر وہ چنگاری ایسی ہے جو کہ بہت ہی ایک بڑا شعلہ بن سکتا ہے، خدا نہ خواستہ اس پہ بڑا پھونک پھونک پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر میں 9 مئی کو جو ہے انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے، ان کے کوئی پہلے بھی احتجاج کی کال تھی، انہوں نے کشمیر ایکشن کمیٹی نے بند کروا دیا تھا، پھر وہ آپس میں یہ طے پایا کوئی بات چیت کے ذریعے کچھ 20-21 پوائنٹ طے پائے گئے تھے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ایکشن کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے وہ معاملات نہیں نپٹے، تو اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ تو ریاستی سیٹوں کا ہے، کیا اس کو رکھنا ہے نہیں رکھنا، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے اور بھی اس کے اندر کافی ان کو شکایات ہیں۔ ایک بہت بڑی شکایت، میں اصل میں ویکینڈ پہ جو ہے مظفر آباد سے ہو کے آ رہا ہوں، وہاں انٹرنیٹ چلتا ہی نہیں ہے، 5-5 6-6 دفعہ ملائیں تو وہ ایک قسم کا پاکستان سے ڈسکنیکٹڈ ہے، اور یہ اس میں کشمیر گورنمنٹ کا تعلق نہیں ہے، وفاق ہے، جنہوں نے یہ وعدے کیے تھے کہ ہم یہ پیسے دیں گے، انفراسٹرکچر بنائیں گے، اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ فیصل راٹھور جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے یہ ایک جب پوائنٹ آؤٹ کیا تو ان کا تمسخر اڑایا گیا کہ یہ بھی کوئی ڈیمانڈ ہے۔ بھئی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ وہ فون پہ کوئی بات نہ کر سکے، یا اتنا سلو فون ہو کہ کوئی کسی سے کانٹیکٹ ہی رابطہ ہی نہیں ہے۔ تو کشمیر کے اندر بھی جو ہے نا میری بڑی امید ہے کہ اس کا کوئی حل تلاش کر لیا جائے گا، مگر گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہیں یہ اس کے اندر کیونکہ 5-6 دن رہ گئے ہیں، وہاں پہ سرگرمی بہت زیادہ ہے، مگر اگین ارادہ تو پی ٹی آئی کو دبانے کا ہے، مگر اس کے شاخسانے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے بیونڈ چلے جاتے ہیں۔ فی الحال ان سے بلے کا نشان پہلے کی طرح لے لیا گیا ہے، اس کے بعد پھر جنید اکبر کو سنا ہے کو اس وقتی طور پہ گرفتار کر دیا گیا تھا، اسد کیسر کو جانے نہیں دیا گیا، ان کی لیڈرشپ کو جانے نہیں دیا جا رہا، اور باقی پارٹیوں کے لیڈر جا رہے ہیں وہاں پہ، ان کو وہاں پہ اجازت ہے۔ اور جو ہے اس کے بعد مجھے صرف اندیشہ اس بات کا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو اس کی حساسیت کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے سمجھ آتی کہ یہ ایک ہمارا اپنا یہ سٹینڈ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور جو انڈیا بھارت میں مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے تو ہم نے ایک یہاں پہ ماڈل بنایا ہوا ہے کہ یہ آزاد کشمیر ایک ماڈل ہے، تو ہم خود جب ایسی حرکات کرتے ہیں جو کہ وہاں تو کی ہی جا رہی ہیں، تو پھر وہ ہمارا کیس کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے انٹرنیشنل ریپرکشنز ہیں اور لوکل ریپرکشنز ہیں۔ اور میں صرف یہ یاد کرا رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کی حمایت انڈیا جیت چکا ہوا تھا، ہم جو ہے وہاں کے کشمیری پاکستان میں انٹرسٹڈ نہیں رہ گئے تھے۔ یہ دوبارہ جو وہاں طوفان آیا اور ایک دم سے بھارت کے خلاف جو ہے یہ دوبارہ انسرجنسی جو شروع ہوئی جو 50 سال سے جاری ہے، یہ 1987 کے الیکشن تھے جب پہلی دفعہ جماعت اسلامی بھی شامل ہوئی اور وہاں MUF کے نام سے کولیشن بنائی گئی، اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ دھاندلی کروائی گئی، اس کے بعد سے 50 سال ہو گئے ہیں، آج تک وہ کشمیر جو ہے بھارت سے نہیں سنبھالا جاتا۔ تو یہ الیکشنوں کے اندر جب یہ آپ اس طرح کی دھاندلیاں کروائی جاتی ہیں، اور ایسے حساس علاقے میں جہاں پہ پہلے ہی
چین کا بارڈر لگتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے سی پیک کو سڑک جاتی ہے, انڈیا کا بارڈر لگتا ہے. تو میرے بڑے دماغ میں تشویش آتی ہے. آپ مہمان کا تعارف کروا دیں پھر میں ان سے بات شروع کرتا ہوں. جی, ڈسکشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ محمد زبیر, ان کو ویلکم کریں گے. جی عامر صاحب. جی زبیر, بہت شکریہ, آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. میں آپ سے اکانومی میں بھی بات کروں گا اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر بھی بات کروں گا, مگر وقتی طور پہ یہ جو میں گلگت بلتستان کے اندر الیکشن چونکہ سر پہ ہیں اور یہاں پہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے ایک بڑی ایک گیم کھیلی جا رہی ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ لیکن آپ نے تھوڑے وہ بات جو آپ کر رہے تھے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے کہیں بھی الیکشن ہو وہ شفاف ہونے چاہیے اور اس میں سب کو نظر آنا چاہیے شفافیت, اور جو کینڈیڈیٹ جو عوام جس کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں اسی کو جیت ڈکلیئر کرنا چاہیے. لیکن گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر میں الیکشن ہو اس کی سگنیفیکنس بہت سینسٹیو ہوتی ہے, کیونکہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ایک طرف ہم انڈیا پر اور صحیح ہم کرتے ہیں اعتراض کہ انڈین ہیلڈ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, تو گلگت بلتستان میں اگر اس قسم کے الیکشن کروائے جائیں گے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری وہاں کیمپین کر رہے ہیں, جلسے سے خطاب کر رہے ہیں کسی جگہ گلگت بلتستان میں. وہ MNA ہیں, اب ہمیں سب پتہ ہے. جنید اکبر نہیں جا سکتا وہاں PTI کے گلگت بلتستان, ان کو اٹھا کے وہاں سے باہر نکال دیا. اسد کیسر صاحب جو تھے وہ جہاز سے جاتے تھے پرسوں یا کل شاید, ان کو روک دیا گیا. اور صرف یہ نہیں کہ ان کو روک دیا گیا, پورا اسلام آباد ایئرپورٹ کا وہ سارا ٹریفک جیم کروا دیا صرف ایک شخص کی وجہ سے. تو آئی تھنک میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ یہ 2024 کے جو الیکشنز ہوئے تھے نیشنل اسمبلی کے, اس سے بھی زیادہ ریگڈ الیکشنز ہوں گے, کیونکہ اس میں ایک تاثر ایسا قائم ہوا تھا قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے, پوری ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے, جو بھی چیزیں کی گئی تھیں کہ جی PTI کا تو اب کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا اور PMLN آرام سے جیت جائے گی پنجاب میں اور پیپلز پارٹی سندھ میں. لیکن وہ ایک شوق ہوا اراؤنڈ 9 o'clock رات کو 8 فروری کو احساس ہوا یہ تو بالکل الٹا ہی ہو گیا, ایک سائلنٹ ریولوشن آ گئی. یہ چپ کر کے لوگ نکلے جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا نشان کیا ہے کینڈیڈیٹ کا, اور وہاں جا کے انہوں نے PTI کے کینڈیڈیٹ کے فیور میں ووٹ ڈال دیا. تو یہ اس قسم کا تو وہ رسک اب بالکل بھی نہیں لیں گے. تو تیاری پہلے سے ہی کر لی گئی ہے, اینڈ اوبویسلی یہ ہو ہی نہیں سکتا حکومت کے لیے, حکومت وقت کے لیے, رولنگ رجیم کے لیے, کہ ان کا جو بیانیے کو اتنے برے طریقے سے شکست ہو کہ اگر گلگت بلتستان میں PTI جیت جائے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. سو آئی تھنک ایون ٹو کنڈکٹ الیکشنز وہاں یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اب اس کے لیے جتنی بھی دھاندلی کرنی پڑے گی وہ کریں گے, بیکاز دا رولنگ پارٹیز جو ہیں دے بیکم انڈیفرنٹ ٹو کرٹیسزم, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو, پاکستان کے باہر ہو, آبزرورز وہاں کیا کہیں گے, میڈیا کیا کہے گا. زبیر, میں آپ تو جانتے ہیں, مگر میں کیونکہ یہ حکومت والے کوئی تاریخ سے اتنی واقفیت شاید نہیں رکھتے کہ جموں اور کشمیر کے اندر جو ہے سب سے بڑی پاپولر پارٹی تھی وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ JKLF تھی, اور امان اللہ خان جو تھے اس کے بانیوں میں سے, وہ ان کا تعلق گلگت بلتستان پہ تھا, اور ان کا یہ ہمیشہ سے اسٹانس تھا جو کہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی ہے, کشمیر آزاد ہو جائے پھر وہ فور سوچیں گے کہ اس کا مستقبل کیا کرنا ہے. مگر بھارت کی اس مداخلت کے بعد 87 کے بعد پورا کشمیر کے اندر جو ہے کشمیر بنے گا پاکستان جو ہے یہ نعرہ ہی چلتا تھا. ابھی یہ گلگت بلتستان میں بھی میں دیکھتا ہوں, میں آزاد کشمیر سے بھی ہو کے آیا ہوں, یہ جو ایکشن کمیٹی کے پیچھے کافی جگہوں پہ مجھے JKLF دوبارہ نظر آئی. جی آپ نے وہ صحیح کہا تھا کہ وہ جو 89 میں جو کشمیر میں انڈین ہیلڈ کشمیر 87 پہلی دفعہ 87 میں الیکشن ہوئے تھے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, 87 میں الیکشن ہوئے تھے, موومنٹ 89 میں پکڑی تھی, 89 میں چلی تھی, 89 میں شروع ہوئی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے, اور وہ ریاکشن تھا اس ریگڈ الیکشن کا. اس وقت کی انڈین گورنمنٹ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا ایک مسئلہ بن جائے گا, اور وہ پھر بہت عرصے تک
میرا خیال ہے اگلے 20 سال تک وہاں اتنا زیادہ حالات خراب رہے، باوجود اس کے کہ اس کو دبانے کے لیے انہوں نے بروٹل فورس استعمال کی، 7 لاکھ سے زیادہ فوجی وہاں بھیج دیے، لیکن اس کے باوجود وہ موومنٹ چلتی رہی، اور ظاہر ہے اس میں بہت ایسی چیزیں ہوئیں جس سے انٹرنیشنل اٹینشن بھی ہوئی، بیکاز یہ اس بیانیے کو ایک تقویت نہیں پہنچ سکتی کہ جو بیانیہ ہے کہ جی پی ٹی آئی ختم ہو گیا، عمران خان کو سب بھول گئے ہیں، اور پی ٹی آئی ہو وچ پی ٹی آئی واٹ پی ٹی آئی، اور کہ یہ تو ایسا تاثر جائے کہ دیکھیں جی یہاں ایک فری اینڈ فیئر بیک ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں، اینڈ آئی تھنک وی شوڈ آل ڈیمانڈ کہ آپ پلیز ایک دفعہ ایک الیکشن فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا دیں اور آپ کو حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اگر پی ٹی آئی ہار گئی تو ہار گئی، بٹ آبویسلی جتنے نیوٹرل آبزرورز ہیں جو وہاں کور کر رہے ہیں وہ سب کی اطلاعات کے مطابق مگر اس وقت صرف زبیر یہ ایک مایوپک ویو ہوگا کہ اگر ساری تناظر کو پی ٹی آئی کے اس میں یہ دیکھا جائے، یہ پاکستان کی یہ خطہ حساس ہے، اس کی ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، اس کے اندر پاکستان کی بقا شامل ہے، سو یہ لارجر پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہوگا۔ یہ پروڈیوسر صاحب اگر دکھا سکیں کہ بلاول بھٹو صاحب وہ کیا فرما رہے ہیں۔ فارم 45 کا بندوبست، فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں۔ ہمیں پورا اعتماد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگا، ہمارا کسی سیٹ کا کوئی چوری نہیں کرے گا۔ بس آپ کے اوپر میرے بھائی بہنوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ باہر نکلنا ہے، پولنگ اسٹیشن پہ پہنچ کے ووٹ ڈالنا ہے، اور وہ فارم 45 ہاتھ میں لے کے پھر آپ گھر واپس جانا ہے، وہ فارم 45 کے لیے۔ یہ پتہ نہیں یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ فارم 45 کا جو ہے نا آپ انتظام کر لیں، 47 کا میں کر لوں گا، یا یہ دلاسا دے رہے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے؟ نہیں، لیکن ایک چیز جو ہے جو سب سے ذکر خیز ہے کہ بلاول بھٹو جس چیز کو لے کے بیان کر رہے ہیں یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے جو پی ٹی آئی والے 2024 کے الیکشن کے حوالے سے کہتے ہیں، بالکل وہ ریپیٹ کر رہے ہیں نا۔ سو ہی از ایکسیپٹنگ دیٹ فیکٹ کہ 2024 میں فارم 45 اور فارم 47 کا ہوا کیا تھا، حشر نشر کیا گیا تھا کہ فارم 45 موجود بھی تھا لیکن پھر بھی فارم 47 پر، سو وہ اس بلیٹنٹ ریگنگ کو جو 2024 میں ہوئی تھی نیشنل لیول پر اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، پبلکلی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ کس کی بات کر رہے تھے وہ؟ کس کے حوالے سے بات کر رہے تھے؟ یہ کب ایک بیانیہ بنا تھا فارم 47 کا؟ یہ 2024 کے الیکشن کے بعد بنا تھا، اینڈ ہی از ایبسولوٹلی کنفرمنگ کہ واٹ ہیپنڈ ان دا 2024 الیکشن۔ مسلم لیگ کے ان کے اتحادی ہیں، ان کو پوچھنا چاہیے بھائی آپ یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں، بٹ وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو خود شرمندہ ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا اس دن 8 فروری کی اور 9 فروری کی درمیانی رات کو۔ سو بلاول بھٹو نے تو بالکل بتا دیا کہ کیا ارادے کیا ہیں، لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ آبویسلی پیپلز پارٹی از ان اے بیٹر پوزیشن بیکاز ان کو اس طرح سے کچلا نہیں جائے گا جس طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جائے گا، جس طرح سے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے، جیسے ان کے لیڈرز کو اٹھایا جا رہا ہے۔ سو پیپلز پارٹی کے پاس ظاہر ہے فلیکسیبلٹی زیادہ ہے، اور لیکن بات انہوں نے وہی کی ہے، بیانیے کو ریپیٹ کیا ہے، یعنی کہ یہ بیانیہ پاکستان کے عوام، کیا گلگت بلتستان میں بھی عوام کو پتہ ہے کہ فارم 47 کا مطلب کیا ہے اور کس طرح سے آپ نے فائٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر آپ سے عوام زبیر مزید مذکرہ خیز بات یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی بھی اس میں شامل ہو رہی ہے۔ ان کے فی الحال جتنے لوگ ہیں شاید ایک ٹانگے میں بھی آنا ان کا ذرا مشکل ہو جائے، مگر وہ بھی اس باؤنٹی میں سے حصہ مانگ رہے ہیں کہ اگر یہ دیگ پک رہی ہے تو ہمیں بھی کچھ جو ہے نا اس کی 1-2 پراتیں مل جائیں۔ جی بالکل صحیح بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا ایونچولی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی بھی ہم 1 2 3 کے طور پر ظاہر ہے پی ایم ایل این ول بی دا لیڈنگ پارٹی، ظاہر سی بات ہے ان کو اسٹیٹ کی سپورٹ بھی حاصل ہے، الیکشن کمیشن بھی ان کے انڈر ہے، پیپلز پارٹی ول بی فالوڈ ایز دا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی۔ ویسے ناٹ نیسسریلی وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہاں پہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی تو وہاں نون لیگ نہیں، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی. خیر وہ لارجلی چودھری ریاض کا کمال تھا، وہ ایک شخص ہے جس نے سارے حالات پلٹ دیے. اینی وے میں آپ سے اب ذرا لوکل ایک اور ایشو کی طرف دینا چاہتا ہوں. ایک عجیب نیا ٹرینڈ تو نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے نون لیگ کے اندر یہ چل رہا ہے کہ یہ وزراء اور یہ لوگ آ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ مسائل کا حل دیں، یہ لوگوں کے ساتھ مل کے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. چور مچائے شور والی بات ہی ہے کہ جی وہ بڑے حالات خراب ہیں، لٹ گئے مر گئے جو ہے. اب یہ خواجہ آصف صاحب کا لیٹسٹ ٹویٹ جو ہے آپ نے بھی شور دیکھا ہوگا. انہوں نے کہا جی میرا جو ہے گھریلو ملازم کا جو ہے نا ٹرانسفارمر جل گیا تھا اور میں نے بڑی کوئی اپنے مہربان سی ای او صاحب کو فون کیا کہ اس کو ٹھیک کریں. اس سے 80,000 روپے رشوت لی گئی اور گاؤں والوں نے غریبوں نے چندہ لے کے لیسکو کے ملازمین کو دیا. انہوں نے پیسے بھی لے لیے، ٹھیک تو کر دیا، میں رسید کوئی نہیں دی. انہوں نے کہا جی اگر یہ میرے جیسا سابق بجلی کا وزیر سفارشی ہو اور کیبنٹ ممبر ہو، اس کے ساتھ یہ واردات سے گریز نہیں کرتے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا. جو یہ مطلب یہ فائنلی خواجہ آصف صاحب کو بھی عام آدمی کے حالات کا خیال آ گیا ہے. کیا کہیں گے؟ خواجہ آصف جو ہے کافی بولڈ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کچھ عرصے سے، اور انہوں نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے تو ظاہر سی بات ہے یہ سابق وزیر کا تو تعلق نہیں ہے. خواجہ آصف، دا ورڈ خواجہ آصف میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے، اس پورے ملک میں پتہ ہے کہ ہی از ون آف دا موسٹ پاورفل پرسنز ان دا کنٹری ہو ہیز ڈائریکٹ ایکسیس ود میاں نواز شریف اینڈ شہباز شریف. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، آپ کو بھی عامر پتہ ہوگا، کہ جن کا اتنا آسانی سے ایکسیس ہو کہ ون فون کال اوے اینڈ ہی کین گو اینڈ میٹ دیم. یعنی کہ جو پاور کوریڈورز کے مین کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ ان کا ایکسیس ہے. ہی از آلسو دا پارلیمنٹری لیڈر آف دا رولنگ پاکستان مسلم لیگ. اب وہ شخص اگر یہ پبلکلی کہہ رہا ہے، پبلکلی، بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ، انسیڈنٹ ہوا ہو اور وہ خاموش رہ سکتے تھے، لیکن اگر پبلکلی وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دا سسٹم از کمپلیٹلی پیرالائز، دا سسٹم از بروکن. اس سسٹم کی ریپیئر پاسبل ہی نہیں ہے انڈر دا پریزنٹ رولنگ ایلیٹ، تو پاسبل ہی نہیں ہے. دیٹس واٹ ہی از سیئنگ. اور پھر آپ نے شاید اس کی سٹوری کا سیکنڈ پارٹ شاید نہیں بتایا کہ اویس لغاری صاحب نے دوسرے دن آ کے کہا کہ جی ہم نے وہ سب کو اریسٹ کر لیا. یہ کیا مطلب کویسچن یہ ہے کہ اگر وہ خواجہ آصف پبلکلی یہ نہ کہتے تو کیا ان کے اوپر یہ ایکشن ہوتا؟ اور آپ عام عوام کی مزری کے لیے آپ نے کوئی اقدامات بتائے ہیں کہ ہم بہت کنسرنڈ ہیں. اویس لغاری شوڈ ہیو سیڈ کہ وی آر سو کنسرنڈ، آئی ایم ashamed کہ میری منسٹری میں ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اتنے پاورفل منسٹر کے باوجود لوگ اس قسم کی کرپشن میں انوالوڈ ہیں. تو عام لوگوں کے لیے میں اس کا سدباب کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں. انہوں نے بالکل ڈاؤن پلے کر دیا. انہوں نے کہا جی بہت کم کرپشن ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایکشن لے لیا. بھائی آپ کے پاس چوائس کیا؟ زبیر ایک اور وجہ یہ ہے کہ یاد رہے کہ اویس لغاری صاحب کو حسن کارکردگی پہ اتنا بڑا ابھی حال ہی میں تمغہ ملا ہے کہ وہ پورے ڈی جی خان سے اٹھایا نہیں جا رہا، سنبھالا نہیں جا رہا، وہ اتنا بڑا تمغہ ہے. تو وہ یہ پھر ظاہر ہے انہوں نے یہی کہنا تھا. ایک اور اس طرح کی مزغہ خیز بات جو ہے نا وہ احسن اقبال صاحب نے کی ہے. احسن اقبال صاحب نے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو بانڈ کے اجرا پر جشن منانا جو ہے نا، یہ یورو بانڈ ملتا ہے اور یہ جو ہے یہ ایک شرمناک بات ہے. اب یہ پتہ نہیں قرض کے پیسوں سے قرضہ لیتے ہیں اور اس کے اوپر جشن مناتے ہیں. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اگر آپ سمجھا سکیں کہ یہ اورنگزیب صاحب کو ایک جو ہے ٹانگ ٹھڈا مار رہے ہیں، یا دوسری طرف یہ سارے قرضے جو ہے تیسری دفعہ یہ ماشاءاللہ ساری پالیسیاں جو بنتی رہی ہیں، یہ کم از کم 3 دفعہ پلاننگ منسٹر رہے ہیں، ان کی پالیسیوں کے اوپر یہ قرضے آتے رہے ہیں. اب ان کا کہنا کہ یہ شرمناک بات ہے، کیا آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ تو دیکھیں نا، ہم تو عامر، میں، آپ جیسے لوگ تو پچھلے 4 سال سے کہہ رہے ہیں یہ شرمناک بات ہے. آپ IMF بورڈ اپروو کرتا ہے
تو یہاں جشن شروع ہو جاتا ہے. پرائم منسٹر اس کو تھپکیاں دے رہے ہوتے ہیں, فائنانس منسٹر ان کو تھینک یو کر رہا ہوتا ہے, اور یہ بڑا اچیومنٹ ہو گیا کہ جی ایک اور دفعہ بورڈ نے اپروو کر دیا, IMF بورڈ نے, یا یورو بانڈ کا اجرا ہوا, یا فرینڈلی کنٹریز کا رول اوور ہو گیا. مطلب آپ اپنی کوئی ایسی اچیومنٹ پر نہیں خوشی منا رہے, کیونکہ ہے ہی کوئی نہیں کہ جی ہماری پروڈکٹیوٹی امپروو ہوگی, ہماری گروتھ بڑھ گئی ہے, جی ہم نے ان امپلائمنٹ کم کر دی ہے. نتھنگ. میں تبھی کہتا ہوں عوام کے سلسلے میں تو دے نیور کلیم اینی تھنگ. لیکن کس چیز پر ہے؟ یورو بانڈ کر دیا بھائی, یورو بانڈ کر دیا. آپ نے کیا پہاڑ اور قرضہ لے لیا, شرمناک بات ہے. اور میں نے ایک دفعہ کسی پروگرام میں ابھی ریسنٹلی کہا بھی تھا, جب یہ احسن اقبال نے نہیں کہا تھا, کہ مطلب کم سے کم ہمیں اتنا تو لوگوں کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کہ آپ نے قرضہ لے لیا. آپ امیجن کریں کہ آپ کا ایک گھر ہے, اور جو گھر چلانے والا ہے وہ اگر آپ کے گھر میں آ کے ہر تھوڑے دن بعد کہے کہ جی فلانی جگہ سے مجھے قرضہ مل گیا, اور میرے بھائی نے اتنا پیسے مجھے دے دیے, یہ میرے رشتہ دار نے اتنے پیسے دے دیے, تو اس کے گھر والے جو ہیں, اس کی ان پڑھ عورت بیوی بھی کہے گی آپ کس چیز پر فخر کر رہے ہیں؟ خود کمائیں نا, خود اپنے اوپر کھڑے ہوں, پھر جا کے اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی. I think so what he is reflected is, again, this is possibly something, it also points out, Amir, to a situation کہ جہاں حکومت کے سینئر ترین وزراء جو ہیں وہ تھک ہار کے اس چیز کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ سچویشن بہت زیادہ خراب ہے. ساڑی بس ہو گئی ہے, پنجاب میں اسے کہتے ہیں ساڑی بس ہو گئی ہے, وہ آسان جو ہے نا, یہ بس ہو گئی ہے. ایک اور سٹیٹمنٹ تھی, جی ایک اور سٹیٹمنٹ تھی جو خواجہ آصف نے دی تھی ابھی پچھلے ہفتے ہی. ایک ان کا انفارمل سا کیجول سا انٹرویو تھا مالک کے ساتھ, عید کے سلسلے میں, میرا خیال تھا عید کے دوسرے یا تیسرے دن چلا تھا. اس میں وہ اپنے جو وہ ہے پارلیمنٹ لاجز کا ذکر کر رہے تھے کہ دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں, کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اینڈ آپ کو پتہ ہے وہ چوائس آف ورڈز کیا یوز کرتے ہیں خواجہ آصف, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ترلے کر لیے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب خواجہ آصف بھی ترلے کر لیں اور وہ نہ ہوں تو عام پاکستانی کا حال کیا ہوگا اس وقت؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کے مزے بھی لے رہے ہیں, اختیار بھی انجوائے کر رہے ہیں, بڑی بڑی گڈیاں, بڑے دفتر, بڑے فلیگ, پر ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہم نہیں کر رہے, یہ کوئی اور کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا, یہ مجھے یہ واردات لگتی ہے. آپ کوئی میرے سے, یہ میرا خیال ہے ایک اور کانسپریسی بھی چل رہی ہے. یہ میرا خیال ہے ادھر بھی ہے کہ جی یہ سارا جو ہے یہ فائنانس منسٹری کی طرف سے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں, باقی سارے تو ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو کام ہی نہیں آتا. اور ایک اور جو اس کے اندر مزہ خیز بات احسن اقبال صاحب کی, کہ آپ اور میں کئی دفعہ یہ ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ پچھلے 4 سال میں جب وہ قرضوں کی بات کر رہے ہیں تو 36 ٹریلین جو ہے وہ قرضہ پچھلے 4 سال میں لیا گیا ہے, جو کہ ایک ریکارڈ ہے. اور اس سے پہلے بھی جو انہوں نے قرضے جو IPP کے لیے اور یہ سڑکوں کا جال بنانے کے لیے ڈالروں میں لیے, جو کہ جس کی وجہ سے بنا, ان کا یہ کہنا, اس سے بھی مزہ خیز بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 10 سال میں نا ہم $100 ارب کی برآمدات کا ہمیں ہدف حاصل کرنا چاہیے. مطلب یہ کہ وہ ابھی مزید 10 سال اور مانگ رہے ہیں کہ یہ 4 سال میں کافی کچھ دنیا کے ساتھ نہیں, اتنا کچھ نہیں عوام کے ساتھ ہوا, ہمیں 10 سال اور موقع دیں, ہم آپ کو چاند کے اوپر پہنچا دیں گے. اب چاند کے اوپر پہنچانے کا مسئلہ یہ نا عامر کہ وہ وہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ پہلے تو یہ ایکسپلینیشن ہونی چاہیے اس رجیم سے کہ پچھلے 4 سال میں ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں. تو پہلے تو آپ یہ, جب آپ کے ادوار میں 4 سال ویری لانگ پیریڈ میں اگر کم ہوا ہے تو آپ کی بات پر میں کیسے یقین کر لوں کہ اگلے چند سالوں میں آپ 100 بلین پہنچا دیں گے یا 60 بلین پہنچا دیں گے. واٹ ول یو ڈو وچ از ڈفرنٹ؟ اینڈ اگر وہ پاسبل ہے, لیٹس سے کہ اگر وہ پاسبل ہے, تو آپ نے یہ 4 سال ویسٹ کیوں کیے ہیں؟ وہی جو آپ نے ایکشنز لینے تھے, جس سے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم ایکسپورٹس کو کہاں تک لے کے چلے جائیں گے,
وہ ایکشنز آپ نے کیوں نہیں لیے 2022 میں, 23 میں, 24 میں, 25 میں, 26 میں؟ There has to be an explanation. Otherwise, I am not ready to believe a word of how they project the future of Pakistan. مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی بجائے اس کے کہ آپ تو چلیں ٹھیک ہے گورنمنٹ میں نہیں ہیں, آپ بات اچھی کرتے ہیں, ہمارا صحافیوں کا بھی کام ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا, انہوں نے بھی کہا ہے کہ بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ 6-7% جو ہے نا ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں, اور امپورٹس جو ہے وہ ظاہر ہے ٹریڈ گیپ جو ہے وہ $32 بلین کا ہو گیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی اب خطرناک بات ہے. تو یہ کیا مجھے بتائیں افغانستان سے آئے گا کوئی آدمی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, یا یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں وہ ایک میں تو بالکل اس چیز پہ بالکل میرا فرم بلیف ہے, اور یہ اس میں کوئی بھی اگر حکومت آتی, دیکھیں نا امریکہ کا جس طرح ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, امریکہ میں 4 سال ہوتے ہیں پریزیڈنشل ٹرم کو, which is considered a long enough period to turn things around. اور امریکہ نے تو صرف امریکہ کی نہیں چیزیں ٹھیک کرنی ہوتی, پوری دنیا کی کرنی ہوتی ہے, پھر بھی ان کو 4 سال ہوتے ہیں کہ 4 سال کانگریشنل پیریڈ بھی 4 سال ہے اور پریزیڈنشل ٹرم بھی 4 سال ہے. اب 4 سال کے بعد آپ نے جیسے بھی حالات ہوتے ہیں, جب آپ طے کرتے ہیں, اور یہ جو ہماری پریزنٹ رولرز ہیں انہوں نے 4 سال پہلے ایک پروسیس کو انٹروین کر کے, جس میں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس از اے لیگل لیجیٹیمیٹ وے آف چینجنگ دا گورنمنٹ, بٹ یو ہیڈ اے چوائس ٹو ویٹ 16 مہینے, اس کے بعد انتظار کریں, اور نیشنل اسمبلی کا جب الیکشن کا وقت ہو تو اس وقت آپ جائیں اور عوام کے پاس شو کریں کہ جی یہ دیکھیں پی ٹی آئی کتنے بری طریقے سے فیل ہو گئے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ کھڑے کیے کہ نہیں جی حالات اتنے خراب ہیں کہ ہمیں آنے کی ضرورت ہے. دس از واٹ دا نیریٹو واز. تو جب آپ نے یہ کر دیا, آپ نے چوائس ایکسرسائز کر لی, اس کے بعد آپ کے پاس ہر قسم کی سپورٹ ہے. آپ جوڈیشری کو نہیں بلیم کر سکتے کہ جوڈیشری ہر چیز میں آپ کو بلا لیتی تھی, آپ کے کام نہیں کرنے دیتی تھی, یا آپ کے فیصلوں کو انہوں نے اوور ٹرن کر دیا تھا. کچھ ایسا نہیں ہوا. اسٹیبلشمنٹ کی فل سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. کوئی ایسا اسٹریٹ میں ایجیٹیشن نہیں چل رہی جس کو آپ کلیم کر سکیں کہ جی اس کی وجہ سے ڈسرپشن ہوا, لا اینڈ آرڈر کے ایشو ہوئے, اکنامک ایکٹیویٹی خراب ہوئی. کوئی آپ نہیں کر سکتے. سو دیر از نتھنگ. اور پلس آپ کے پاس تو انٹرنیشنل اوپینین بھی آپ کے فیور میں ہے اکارڈنگ ٹو یو کہ پاکستان کا اس وقت امیج جتنا اچھا کبھی بھی نہیں تھا. تو واٹ از دا بینیفٹ, واٹ ہیپنڈ؟ اس سب بیک گراؤنڈ کے باوجود اگر آپ نہیں ڈیلیور کر سکیں تو پھر میں تو نہیں آپ کی بات مانوں گا کہ جی اگر آپ کو میں 1 سال اور بھی دینے کے لیے تیار ہوں. اف آئی ہیو اے چوائس آئی ول ناٹ ایون بی ریڈی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے اٹیمپٹ کر لیا, آپ سنسیئر ہیں, بہت سنسیئر ہیں, آپ نے ایفرٹ بھی کر لیا, پرائم منسٹر پتہ نہیں کتنے دورے کر لیے, ایف ڈی آئی پھر بھی نہیں آیا. اب ایسا کیا آپ کریں گے کہ ایف ڈی آئی آنا شروع ہو جائے؟ 1 سال ہو گیا اس ریلیشن شپ کو جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کی تعریف کرنا شروع کی تھی مئی 2025 میں. آپ کو یاد ہوگا میٹنگز بھی ہوئی, پھر پرائم منسٹر کے ساتھ بھی. واٹ ہیپنڈ؟ کیا پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں یو ایس؟ نو, کم ہوئی ہیں. کیا یو ایس سے انویسٹمنٹ آیا؟ نو, کم ہوا ہے. سو واٹ ہیز ہیپنڈ؟ کیا پاکستان کے عوام کے لیے یو ایس ویزا ملنا آسان ہو گیا؟ نو, مشکل ہو گیا پچھلے 1 سال پہ. سو واٹ ول ہیپن کہ آپ پاکستان کے عوام کے لیے بہتری لا سکیں گے, اس امیج کو کنورٹ کر سکیں گے جو پاکستان کا کریٹ ہوا ہے, جس میں پاکستان کے فورن پالیسی کا ایک بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے, اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بٹ دیٹ از اونلی گڈ اف اٹ از کنورٹڈ انٹو دا بینیفٹ آف 25 کروڑ پیپل آف پاکستان. اف اٹ ڈزنٹ دین اٹ از آف نو یوز. لاسٹلی آن پروفیسر احسن اقبال صاحب کہ ان کی اس سرمن میں فرمان کے اندر انہوں نے اصلاحات کا ذکر کیا کہ ہمیں خرچے کم کرنے چاہیے, مگر وہ جو 43 ارب روپیہ ایم این اے حضرات کو دیا گیا, 25 کروڑ روپیہ ایک نون لیگ کے ایم این اے کو دیا گیا, وہ کم نہیں ہوا. اور آپ پوچھ رہے تھے اور کیا آگے کیا کر رہا ہے, تو یہ واٹ مائٹ ہیپن جو ہے, شاید مجھے نہیں لگتا کہ ساری عوام کی باقی ڈیولپمنٹ رکے گی. یہ ایم این ایز کا جو ہے نا دوبارہ شاید کوئی پتہ نہیں, امکان ہے کہ وہ آپ دوبارہ دیکھیں گے یہ پیسہ اگلے بجٹ میں آئے گا ہی.
یہ آئے گا. دیکھیں نا, جب تک فنڈامنٹل چینجز نہیں ہوں گے نا, فنڈامنٹل چینجز, ایک جس طرح یہ آپ نے ذکر کیا ایم این ایز کو جو فنڈز ملتے ہیں یا سینیٹرز کو جو فنڈز ملتے ہیں, جو حکومتی ارکان ہوتے ہیں, اگر آپ یہ چیز نہیں ختم کر سکیں گے. دیکھیں ایم این اے جو ہے, ایک تو پہلی بات یہ کہ اس اسمبلی کے ایم این اے کے ساتھ تو سخت ٹریٹ کرنا بہت ہی آسان ہے. اگر آپ اس کو کہیں کہ دیر ول بی نو فنڈس فار یو, دا گورنمنٹ ول ڈیسائیڈ کہ کہاں ڈیولپمنٹ ہونی ہے کہاں نہیں ہونی, اینڈ وی ول ڈائریکٹلی ڈیل ود اٹ. اس ایم این اے کے پاس چوائس کیا ہے؟ وہ ایم این اے فارم 47 کا ایم این اے ہے, 90% آف دیم. وہ کیا شور مچا سکے گا؟ وہ کیا کہے گا کہ میں حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کا حصہ بنوں گا یا پی ٹی آئی چلا جاؤں گا؟ اس کے پاس چوائس کیا ہے؟ ہی ہیز نو چوائس. تو اگر آپ فنڈامنٹل چینجز ابھی نہیں لا سکتے, دیکھیں جب ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں, ریفارمز ہیو ٹو بی سین اینڈ ہرڈ اینڈ فیلٹ. پاکستان کے عوام اور پاکستان سے باہر ہر ایک کو محسوس ہونا چاہیے کہ پاکستان فنڈامنٹلی چینج ہونے جا رہا ہے. پاکستان کا جو سسٹم ہے, جو ورلڈ بینک کہتا ہے, جو آئی ایم ایف کہتے ہیں, بائی دا وے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان کا سسٹم یہ 25 کروڑ عوام کی بہتری کے لیے کام کر ہی نہیں سکتا, یہ اتنا ڈس فنکشنل ہو چکا ہے. تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑے فیصلے, اگر یہ اناؤنس کر دیں بجٹ میں کہ کسی ایم این اے کو فرام ناؤ آن وی ہیو ڈیسائیڈڈ اینڈ وی ہیو دا بیکنگ آف دی لیڈر آف پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف ایون, تاکہ اس کو ایک پولیٹیکل ایک اسٹرانگ میسج جائے, کر دیں فلور آف دی ہاؤس میں اناؤنس کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے پیسہ. جہاں ترقی کی ضرورت ہوگی, ہم وہ نہیں کم کر رہے پی ایس ڈی پی یا کوئی اینول پلان, جہاں ضرورت ہوگی حکومت فیصلہ کرے گی کہ کہاں روڈ بننی ہے, کہاں پل بننا ہے, کہاں ڈیم بننا ہے, کہاں پانی کے کوئی ایسے بہتری کے نظام لے کے آنا ہے, جو بھی کرنا ہے. لیٹ دا ایم این ایز فیل دا ہیٹ, اور پھر سمجھ آئے گی کہ جی آپ کو ہر صورت میں ایم این اے بننا ضروری نہیں ہوتا, کہ آپ بائی ہک اور بائی کروک گن پوائنٹ پر فارم 47 کے بیسس پر آپ نے ایم این اے بننا ہی بننا ہے. پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں تو وہ پیسے بھی نہیں ملیں گے جس میں سے ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور ویسے بھی ایم این اے کا کام کیا ہوتا ہے؟ روڈ بنانا کام ہوتا ہے. یہ گلی محلے کے تو لوکل گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں, تبھی اس کو فنکشنل نہیں کرتے ہیں. زبیر, آپ کو مجھ سے بجٹ کی سمجھ بھی زیادہ ہے اور فالو بھی زیادہ کرتے ہیں. میں ایک بڑا ایک ہلکا سا ایک گلانس بھی لو تو جو ٹپکل ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے آپ ٹارگٹس کر دیتے ہیں, بڑے بڑے کلیمز کر دیتے ہیں. ابھی یہ میرے سامنے جو پڑا ہوا ہے کہ جی گروتھ ریٹ 4% کا کر دیں گے, پچھلے 3-4 سال میں 1.5% سے زیادہ ایوریج رہی بھی ہے. اس کے بعد جناب یہ پڑا ہوا ہے کہ جی 11 لاکھ نئی نوکریاں. میرے سامنے یہ فگر پڑے ہوئے ہیں کہ ہر سال 40 لاکھ روپیہ کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے, اور نوکریاں صرف 10 لاکھ کے لیے ہیں. مطلب 30 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ بے روزگاری کے اندر ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. پھر جی قومی بچت کا حجم جو ہے جی ڈی پی کا 14.3%, وہ اور جو ہے ٹیکس کا بھی بتایا جا رہا ہے مزید بڑھانے جا رہے ہیں کافی, کوئی شاید 1 ٹریلین یا 2 ٹریلین پتہ نہیں, پچھلا جو ہے 1 ٹریلین کے قریب پورا نہیں ہوا. تو اوور آل ذرا ہمیں آپ سم اپ کر سکیں کہ یہ جو بجٹ بنانے جا رہے ہیں, کیا اس کا تخیل اس کے پیچھے کیا ہے, ویژن کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اگین جو میں پہلے بات کر رہا تھا ایکسپورٹ کی, کہ جی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آپ یہ کر دیں گے. اگر یہ جو بجٹ میں یہ اہداف رکھے جا رہے ہیں, پہلا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ 4 بجٹ دیے تھے, اس میں سے کوئی اہداف پورا ہوا تھا؟ کیا ٹیکس ریونیو ٹارگٹ اچیو ہو گیا تھا؟ کیا گروتھ ٹارگٹ اچیو ہو گیا تھا؟ کیا 2 مختلف آپ کا ایکسپینڈیچر کٹ کا ٹارگٹ سے وہ اچیو ہو گئے تھے؟ کیا ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کا جو آپ کا جو آپ بیانیہ بنایا گیا تھا فرام 2022 جون ٹل 25 جون, کیا وہ براڈن آپ کا ہوا یا انہی ٹیکس پیئرز پر زیادہ ٹیکس لادا گیا؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ تو پھر اگر آپ if you are unable to get the projected growth rate, اگر آپ کامیاب نہیں ہوئے تھے ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے میں, اگر آپ امپلائمنٹ جنریشن کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے, غربت کو کم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے, تو اب کون سا آپ ایک فارمولا لے کے آ رہے ہیں جس سے سب کچھ چینج ہو جائے گا؟ ایون یہ جب پریزنٹ فائنانس منسٹر ہے, ان کا یہ تیسرا بجٹ ہے, 2 بجٹ پہلے دے چکے ہیں اور بڑی تیاری کے ساتھ دیا تھا. So what has happened?
کیا پاکستان آج ایون 2022 چھوڑتے 2024 کے مقابلے میں کیا ہم بہتر ہیں؟ کیا غربت کم ہوئی ہے 2024 کے مقابلے میں؟ کیا بے روزگاری کم ہوئی ہے 2024 کے؟ بڑا سمپل سا فارمولا ہوتا ہے عامر، اگر آپ کی پاکستان کی جو پاپولیشن گروتھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ 6% گرو کریں گے تو جتنے بھی لیبر مارکیٹ میں آئیں گے نئے لوگ امپلائمنٹ لینے کے لیے تو آپ ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں 6% گروتھ پر۔ اب آپ کی 4 سال میں ایوریج گروتھ 2.2% رہی ہے تقریباً، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال یو ہیو ایڈیڈ ٹو دا ان امپلائمنٹ لسٹ، اور جو کہ حکومت خود اپنی رپورٹ میں کہتی ہے 21 ایئر ہائی ہے۔ تو ابھی آپ کون سا فارمولا لے کے آئیں گے؟ کیا انویسٹمنٹ، آپ اگر دیکھیں نا سٹارٹنگ پوائنٹ تو انویسٹمنٹ ہوتا ہے، کیا انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی پاکستان کی؟ بجٹ کا جو ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو لوگ بات کرتے ہیں کہ عوام دوست ہوگا، عوام کے لیے ریلیف ہوگا، میرا خیال ہے وہ سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے کیا بجٹ میں اس قسم کے انسینٹیوز ہوں گے کہ وہ انویسٹمنٹ کو بوسٹ کر سکے؟ دیٹ از دا کی تھنگ، دیٹ از دی کی تھنگ۔ زبیر، ہمارے پاس چونکہ وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے اور بجٹ پہ اوپر آپ سے بات کرتے رہیں گے، مگر میں لاسٹ ضرور یہ کہوں گا کہ آپ نے بہت سب سے اور بھی اچھی باتیں کی ہیں، اور سب سے اہم یہ ہے کہ یہ کاؤنٹنگ ایکسرسائز ہوگی یا جو پاکستان کے ایک بنیادی مسئلے ہے 22% جو بے روزگاری ہے، 45% غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور ڈیٹ ٹریپ کہ جو کہ 48% آپ کے ٹوٹل ریونیوز کا ہو گیا اور وہ بڑھ رہا ہے، اور تینوں کے سارے فسکل، کرنٹ افیئر، کرنٹ اکاؤنٹ اینڈ ٹریڈ وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، کیا ان کا حل نکالا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بار اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ محمد زبیر، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔